Viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is definition and measurement of terms of trade. And this topic is from the book of Dominic Salvatore at page 94 and 95. تو فرسٹ آف آل اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹرمس آف ٹریڈ کو اردو میں توازن تجارت کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. دا ٹرمس آف ٹریڈ آف اے نیشن آر ڈیفائنڈ ایز دا ریشو آف دا پرائز آف اٹس ایکسپورٹ کموڈیٹی ٹو دا پرائز آف اٹس امپورٹ کموڈیٹی. جی, ٹرمس آف ٹریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک کی برآمد کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں اور درآمد کی جانے والی اشیاء کی قیمتوں کا جو ایک فرق ہوتا ہے, جو ایک ریشو ہوتی ہے, اس کو ٹرمس آف ٹریڈ کہا جاتا ہے. تو ٹرمس آف ٹریڈ جو ہے اس کو جنرلی 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہے فیوریبل ٹرمس آف ٹریڈ, یا اردو میں اس کو موافق توازن تجارت کہا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے غیر انفیوریبل ٹرمس آف ٹریڈ, یا اردو میں اس کو غیر موافق توازن تجارت کہا جاتا ہے. تیسرا جو کنسیپٹ ہے وہ اسے کہا جاتا ہے ٹرمس آف ٹریڈ میں ایکویلٹی. تو اب ان کی ایکسپلینیشن ایسے ہے کہ ٹرمس آف ٹریڈ جو ہے اس میں ایکویلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کنٹری یا نیشن دوسری نیشنز کو یا کسی ایک نیشن کو, کنٹری کو کوئی چیز برآمد کرتی ہے جس پرائز پہ, اور دوسری نیشن سے اسی پرائز پہ جو کموڈیٹی ہے نا اس سے درآمد بھی کر لیتی ہے, تو دین وی ول سے کہ جی ٹرمس آف ٹریڈ ایکول ٹو 1 ہے, یا ٹرمس آف ٹریڈ میں ایکویلٹی پائی جاتی ہے. اگر کوئی نیشن جو ہے کوئی چیز دوسرے ملک کو کوئی چیز مہنگی برآمد کرتی ہے جبکہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ سستی درآمد کر لیتی ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس کنٹری کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل ہے, ٹھیک ہے, یا موافق توازن تجارت ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ایک ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو سستی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے, کم قیمت پہ ایکسپورٹ کرتا ہے, جبکہ وہی چیز یا اور چیزیں وہ مہنگے داموں جو ہے زیادہ قیمت پہ درآمد کرتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس کنٹری کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ غیر موافق ہے یا انفیوریبل ہے, یا اس کو ٹرمس آف ٹریڈ میں ڈیٹیریوریشن پایا جانا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی ٹرمس آف ٹریڈ کی جو میئرمنٹ ہے اس کے ایک سے زیادہ میتھڈس ہیں, لیکن یہاں پہ ایک اس کی ٹرمس آف ٹریڈ کی میئرمنٹ کا ایک میتھڈ بھی دیا ہوا ہے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور کنسیپٹ ہے کہ ٹرمس آف ٹریڈ جو ہے نا اس سلسلے میں پرائز انڈیکس ایک بنایا جاتا ہے. پرائز انڈیکس آف ایکسپورٹس اینڈ پرائز انڈیکس آف امپورٹس. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ایک چیز ایک نیشن جو ہے ایک چیز دوسری نیشن کو برآمد کرتی ہے اور اس کے بدلے میں صرف ایک چیز ہی درآمد کرتی ہے, دین جو ہے وہ ایک سمپل ایشو ہے. ٹرمس آف ٹریڈ جو ہے وہ ایکول ہے, فیوریبل ہے, انفیوریبل ہے, وہ ایزیلی فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو ایک سے زائد چیزیں جو ہے وہ برآمد کرتا ہے اور دوسرے ملک سے ایک سے زائد چیزیں درآمد کرتا ہے, تو تب ہم نے چیک کرنا ہو کہ دونوں کنٹریز میں کس کنٹری کا ٹرمس آف ٹریڈ فیوریبل ہے, کس کا انفیوریبل ہے, یا دونوں کے درمیان ایکویلٹی پائی جاتی ہے. تو وہ کیسے چیک کریں گے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری جو ہے فار ایگزامپل ایک سے زیادہ کئی ایک چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, تو وہ جو ایکسپورٹ کی جانے والی چیزیں ان کی جو قیمتیں ہیں اس کا ایک انڈیکس بنا لیا جاتا ہے. اسی طرح جو امپورٹ کی جانے والی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ایک سے زائد ہیں, کئی ایک ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کی قیمتوں کا ایک انڈیکس بنا لیا جاتا ہے. اس طریقے سے انڈیکس آف ایکسپورٹ بن جاتا ہے یا ایکسپورٹ انڈیکس بن جاتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ انڈیکس آف امپورٹ بن جاتا ہے یا امپورٹ انڈیکس بن جاتا ہے. تو ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیا جاتا ہے.
تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے اس کا وہ فیوریبل ہے, انفیوریبل ہے, یا اس میں ایکویلٹی پائی جاتی ہے, وہ جو ہے نا اس کا کمپیریزن پرسنٹیج میں ہو جاتا ہے. 100 کے ساتھ ملٹیپلائی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ پرسنٹیج میں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ایک کنٹری کا ٹرمز آف ٹریڈ پچھلے سال کی نسبت دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے ان پرسنٹیج فارم جو ہے وہ کتنی چینج آئی ہے, اس کا یعنی کہ کتنے پرسنٹ فیوریبل ہوا ہے, کتنے پرسنٹ انفیوریبل ہوا ہے, یا اس میں ایکویلٹی رہی ہے, تو وہ پرسنٹیج میں جو ہے وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یا ایک کنٹری جو ہے دیگر کنٹریز کا کمپیریزن میں اگر چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فیوریبل ہے یا انفیوریبل ہے, تو وہ اس انڈیکس والے فارمولے کے ذریعے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس طریقے سے جو ٹرمز آف ٹریڈ کی ایک میئرمنٹ کی جاتی ہے نا, دیٹ از کالڈ کوموڈیٹی اور نیٹ بارٹر ٹرمز آف ٹریڈ. اوکے, کوموڈیٹی اور نیٹ بارٹر ٹرمز آف ٹریڈ. تو یہ ٹرمز آف ٹریڈ کی میئرمنٹ کا جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے جو کہ یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے دیگر بھی طریقہ کار ہیں, وہ نیکسٹ چیپٹرز میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ایلسٹریشن آف ٹرمز آف ٹریڈ اس کو پڑھ لیتے ہیں. سنس نیشن ون ایکسپورٹس commodity X and imports commodity Y, the terms of trade of a nation 1 are given by price of X over price of Y. From figure 4.5, these are price of X over price of Y is equal to price of P is equal to 1 or 100 in percentage. If nation 1 exported and imported many commodities, price of X would be the index of its export prices and price of Y would be the index of its import prices. یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر ایک سے زائد چیزیں ان کی ایکسپورٹیشن کی جائے یا امپورٹیشن کی جائے تو اس کا ایک انڈیکس بنا لیا جاتا ہے. تو جی, اب یہ فگر 4.5 جو ہے اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. یہ 2-3 پیجز ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. تو اس میں دیکھیں کہ یہ ڈائیگرام ہے. اس میں دیکھیں کہ ایکس ایکسس پہ ایکس کوموڈیٹی لی گئی ہے, وائی ایکسس پہ وائی کوموڈیٹی لی گئی ہے, اور اس میں 2 نیشنز کے جو آفر کروز ہیں وہ شو کیے گئے ہیں. یہ جو بلو لائن ہے یہ او, یہ والا جو ہے یہ نیشن او سے لے کے اس کو ای ڈیش تک آپ کہہ لیں, یا اس کا جنرلی او سے لے کے یہاں پہ کوئی ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے. تو یہ جو کرو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک بلو کلر کا, دیٹ از آفر کرو آف نیشن 1. اور یہ والا جو آفر کرو ہے یہ جو اوپر والی سائڈ سے جا رہا ہے دیٹ از آفر کرو آف نیشن 2, جہاں پہ یہ دونوں آفر کروز ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں, اور بیچ میں یہ جو ایک لائن ہے جو کہ اوریجن سے شو ہو رہی ہے دیٹ از انٹرنیشنل پرائز لائن, اور یہ دونوں کنٹریز کے درمیان جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے اس کو شو کرتی ہے. اس میں سٹیٹس یہ ہے کہ ایک کنٹری جو ہے نا وہ ایکس کوموڈیٹی جو ہے نا وہ برآمد کرتا ہے اور وائی کوموڈیٹی جو ہے نا وہ درآمد کرتا ہے. تو آفر کرو جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹری 1 کا جو آفر کرو ہے وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ کنٹری 1 جو ہے جو کہ ایکس کوموڈیٹی کو پروڈیوس کر رہا ہے وہ وائی کوموڈیٹی جو ہے نا اس کو پرچیز کرنے کے لیے, امپورٹ کرنے کے لیے ایکس کوموڈیٹیز کتنی دوسرے ملک کو دینے کی آفر کرتا ہے. سو کنٹری 1's آفر کرو شوز دس کانسیپٹ. اب اس میں دیکھیں کہ جو کنٹری 1 کا آفر کرو ہے نیشن 1 کا, یہ کنٹری 2 جو کہ وائی کوموڈیٹی کو پروڈیوس کر رہا ہے اس سے 60 یونٹس جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے کے لیے, لینے کے لیے اپنے پاس جو کہ ایکس کوموڈیٹی نیشن 1 پروڈیوس کر رہی ہے اس کی 60 یونٹس جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرنے کی آفر کرتا ہے. اوکے,
اور ایکولیبریم جو ہے وہ پوائنٹ ای پہ ڈیفائن ہوتا ہے. آن دا کنٹریری اگر ہم نیشن 2 جو ہے اس کا آفر کرو جو ہے اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کو دیکھ لیں, وہ ایسے ہوگی کہ جو نیشن 2 ہے, نیشن 2 چونکہ وائی کوموڈیٹی پروڈیوس کر رہا ہے اور ایکس کوموڈیٹی جو ہے اس نے جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہے, اور وائی کوموڈیٹی جو ہے نا وہ نیشن 1 کو ایکسپورٹ کرنی ہے. تو نیشن 2 کا جو آفر کرو ہے دیٹ شوز دس تھنگ کہ نیشن 2 جو ہے نا وہ ایکس کوموڈیٹی جو ہے وہ لینے کے لیے, امپورٹ کرنے کے لیے وائی کوموڈیٹی جو ہے نا اس کے کتنے یونٹس کنٹری 1 کو دینے کی یا ایکسپورٹ کرنے کی آفر کرتا ہے. کنٹری 2 کا نیشن 2 کا یا کنٹری 2 کا آفر کر جو ہے وہ اس چیز کو شو کرتا ہے. اب اسپیسیفکلی یہاں پہ جو نیشن 2 ہے نا وہ نیشن 1 سے 60 یونٹس آف ایکس کوئی گڈ سپوز کر لیں کہ ایکس گڈ جو ہے نا اس کے 60 یونٹس لینے کے لیے یا 60 ایکس گڈس امپورٹ کرنے کے لیے لینے کے لیے 60 یونٹس آف وائی یا 60 گڈس 60 وائی گڈس وہ دینے کی آفر کرتا ہے یا اسے ایکسپورٹ کرنے کی آفر کرتا ہے. اوکے, تو اس طریقے سے جو ہے نا نیشن 2 جو ہے اس کو ایکولیبریم پوائنٹ ای بار جو ہے نا یہاں پہ اچیو ہوتا ہے. تو دونوں نیشنز کو سائملٹینیس ایکولیبریم جو ہے نا وہ پوائنٹ ای پہ ہو رہا ہے, یا اس کو پوائنٹ ای بار کہہ لیں, یہ ایک ہی پوائنٹ کے یہ دو نام ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں نیشنز کی ایکویلٹی ہے. اوکے, تو یہاں پہ ایکویلٹی بیس پہ جو ہے نا وہ ٹریڈ ہو رہی ہے, اور دونوں کنٹریز کے درمیان جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے نا دیٹ از ایکول ٹو 1. اور اس میں ہم کہیں گے کہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے نا وہ نہ تو کسی نیشن کی فیور میں ہے, نہ کسی دونوں میں سے کسی ایک نیشن کے اگینسٹ ہے, بلکہ دونوں میں ایکویلٹی جو ہے نا ٹرمز آف ٹریڈ میں ایکویلٹی پائی جاتی ہے دونوں نیشنز کے لیے. جی, اب دوبارہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے یہ اس کو ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. if through time the terms of trade of nation 1 rose say from 100 to 120, this would mean that nation 1's export prices rose 20% in relation to its import prices. جی, اب یہاں پہ ایک سپوزیشن ہے کہ جو نیشن فرسٹ ہے نا اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے جو کہ ایک انڈیکس کی فارم میں تھا, ٹھیک ہے نا, وہ 100 سے انکریز کر کے 120 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو شو کرے گا کہ جو کنٹری 1 ہے نا اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ 20% جو ہے نا وہ امپروو کر گیا ہے. ٹھیک ہے, نیشن 1 کا امپروو کر گیا ہے, اور نیشن 2 کا جو ہے نا وہ انفیوریبل ہو گیا ہے, غیر موافق ہو گیا ہے, یا اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹیوریشن آ گئی ہے. جی, اب نیشن 2 جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کا ٹرمز آف ٹریڈ کتنا ڈسٹرب ہوا ہے, اس میں کتنی انیکویلٹی آئی ہے, یا وہ کتنا غیر موافق ہوا ہے, یا اس میں کتنی ڈیٹیوریشن کریٹ ہوئی ہے. اس کے لیے دیکھیں یہاں سے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دس وڈ آلسو مین دیٹ نیشن 2's terms of trade have deteriorated from 100 to جی دیکھیں 100 ڈیوائڈیڈ بائی 120 اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا آنسر جو ہے نا وہ 83 آئے گا. تو جو نیشن 2 ہے نا اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ 83 جو ہے نا 83% وہ اس میں ڈیٹیوریشن آئی ہے. ٹھیک ہے, 83 کی ڈیٹیوریشن آئی ہے. اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ نیشن 1 کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ 100 سے 120 ہو گیا. تو نیشن فرسٹ جو ہے نا اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے یا اس کی جو ایکسپورٹ پرائسز ہیں وہ 20% بڑھی ہیں. 20% بڑھنے کی وجہ سے جو دوسری نیشن ہے
اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ انفیوریبل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انفیوریبل جو ہے وہ 100 سے 83 پہ آ گیا ہے. اوکے، تو اس کو مزید آگے پڑھ لیتے ہیں. نوٹ دیٹ وی کین آلویز سیٹ اے نیشنز ٹرمز آف ٹریڈ equal to 100 in the base period so that changes in its terms of trade over time can be measured in percentages. یہ وہی بات جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. جی نیکسٹ اس پیراگراف میں یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ اگر ایک کنٹری کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل ہو جاتا ہے، اوکے، اور کچھ کچھ سالوں تک فیوریبل رہتا ہے، تو یہ لازمی بات نہیں ہے کہ اس کی اوور آل جو ویلفیئر ہے وہ انکریز کرے، چونکہ ویلفیئر کو انکریز کرنے میں اور بھی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایک نیشن کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ انفیوریبل ہو جاتا ہے، یا اس میں ڈیٹیوریشن کریٹ ہو جاتی ہے، یا غیر موافق ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ اس کنٹری کی جو ویلفیئر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈکریز ہو جائے گی. اوکے، چونکہ جو کنٹری کی ویلفیئر ہے اس کو انکریز کرنے میں اور ڈکریز کرنے میں ٹرمز آف ٹریڈ کے علاوہ اور فیکٹرز بھی جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تو کنسیپٹ تھا ٹرمز آف ٹریڈ، اور اس کا جو ہے نا ایک ہم نے جو میتھڈ ہے اس کی میئرمنٹ کا وہ ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.